ہمارے فہم دین کلاس کے سوال و جواب کے ایک سیشن میں ایک بہت بڑا ہمارے دوستوں نے اور بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ حسینی صاحب، بابا جی علامہ الحاج خادم حسین رضوی کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یعنی تحریک لبیک کے بانی بابا جی علامہ حافظ خادم حسین صاحب علیہ رحمہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بات یاد رکھ لیں، حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین تھے اور عالم ربانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے مردہ دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھم ہوتی ہوئی جو لو تھی، اس شمع کو انہوں نے زندہ کیا ہے۔ میرا ایمان ہے وہ ناموس رسالت اور مسئلہ ختم نبوت کو جس آن شان کے ساتھ انہوں نے اس کو ایکٹیو کیا ہے، متحرک کیا ہے، فعال کیا ہے، متحرک جذبے کے طور پر پروان چڑھایا ہے، میں ان کی ان پہلوؤں سے دل سے قدر کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، اور ان کی خدمات کا بصد ادب بصد کے دل اعتراف کرتا ہوں۔ وہ ایک درویش منش اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ صرف ناب میں وہ کامل دسترس رکھنے والے عالم تھے اور وہ ایک مدرس عالم تھے۔ علامہ اقبال کے کلام پر انہیں کامل عبور حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے اور علامہ اقبال کے ہزاروں اشعار ان کے نوکے زباں رہتے تھے۔ علامہ اقبال کے وہ بہترین اشارے تھے۔ یاد رکھیں، میں ان کی ملی غیرت اور حمیت پر مشتمل تقاریر سے نیا جذبہ، نئی انرجی اور نئی توانائی ملتی تھی، اور آج بھی ان کی گفتگو اور ان کی تقریر جو ہے وہ ایمان کے اندر ایک ارتعاش اور ایک جذبہ پیدا کر دیتی ہے، غیرت کا خون دوڑا دیتی ہے۔ لہٰذا دلوں کی وہ روحانی جو ایسپرٹ ہے، اس کو وہ انہوں نے ایکٹیو کیا۔ دل کی روحانی، ان کی باتوں کو سن کر دل کو روحانی سکون ملتا ہے، اور ضمیر کے فروش درباری اور مصلحت اندیش لوگوں کے درمیان ایک مرد حر اور ایک مرد مجاہد کا ایک وجود تھا۔ لہٰذا ان کے جذبہ صادق اور عقیدہ اہل سنت پر دسترس کے ان کے خوبصورت پہلوؤں کی تحسین کے باوجود وہ ایک انسان تھے۔ انسان ہونے کے ناطے وہ معصوم عن الخطا تو نہیں تھے۔ یاد رکھ لیں، انسانوں کے بارے میں انسان کو میانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ محبت کرنا تو فرشتہ بنا دینا، نفرت کرنا تو انسان کو شیطان بنا دینا، یہ دونوں رویے انتہا پسندانہ ہیں۔ ان کی سخت زبان، تلخ اور تند لہجہ، اور ہمارے استاذوں کے بارے میں ان کا سوکیانہ انداز، وہ کوئی قابل فخر اور قابل تحسین انداز نہیں تھا۔ میں اس باب میں ان کو نہیں مانتا، یہ میں بات واضح بتاؤں۔ تاہم مجھے ان کی طبیعت میں جو جذبہ صادقہ کی شدت پائی جاتی تھی، اس کا میں لحاظ رکھنے والا آدمی ہوں، میں میانہ روی کا قائل ہوں۔ یہ شخصیتوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، بلا شبہ وہ عشق اور محبت اور ادب کے جس مرتبے پر فائز تھے، اس کا مجھے بخوبی ادراک ہے کہ اگر ہم ان کو غیرت عشق و محبت کے جہان میں قابل معافی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غیرت عشق کے چند قطرے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں عشق رسول، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دریا موج زن کیا تھا، اور انہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو یعنی ناموس رسالت کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں ان کی جو خدمات ہیں، اس سلسلے میں میں ان کو قابل معافی سمجھتا ہوں۔ یہی وہ بات ہے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ لہٰذا ہر وقت عقل کی باتیں، خیرت کی باتیں بھی نہیں، دل کی باتوں کے یہ دل کی باتیں ہیں۔ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں وہ لیڈ لے کر گئے ہیں، بازی لے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو چراغ روشن کیا تھا، اس سلسلے میں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ اللہ ان کو ان کی
کاملاً مغفرت بخشش اور ان کے درجات بلند فرمائے، مسلمانوں کو جڑنے کی توفیق دے۔ ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے والے لوگوں میں ہیں بس۔